بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل رجل يا رسول الله من أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله رواه البزار وصححه الألباني۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، جس سے آپ کو آج کے خطبے کا موضوع معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اولیاء اللہ کا مقام واضح فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اولیاء کی ایک صفت بیان فرمائی ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کون ہیں، ولی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور ولایت سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں واضح کی جائیں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، جب اولیاء یا ولی کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس مخصوص جماعت کا تصور آتا ہے جو جبہ و دستار پہن کر اپنے ہاتھوں میں تسبیحات اور مالے لے کر گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک مخصوص مرشدوں کی جماعت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ جب ولی کا لفظ بولا جاتا ہے
تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ اقطاب، قطب اور ابدال کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ جب ولی کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ان صاحب قبور، وہ درگاہ اور دربار والے، وہ قبر والے جو مدفون ہیں، جن کی قبروں کو پختہ بنا دیا گیا، جن کی قبروں پر عمارت تعمیر کی گئی، جن کی قبروں پر سالانہ عرس اور میلے لگتے ہیں، جہاں مردوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، جہاں نظر و نیاز جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ اور واسطہ بناتے ہیں، جن کے واسطے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں، جن کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور اسی طریقے سے اپنا داتا مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، ان مخصوص جماعت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے جب ولی اللہ یا اولیاء اللہ بولا جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں اللہ کے اولیاء کون ہیں اور ان اولیاء اللہ کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں میرے بھائیوں، ولی یہ ایک عربی لفظ ہے۔ ولی کا معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو ولی کا معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا، ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے محبوب، ولی کا معنی ہے مقرب، قریبی دوست، قریبی بشخص کو ولی کہا جاتا ہے۔ مددگار، کارساز، محبوب، دوست کو عربی میں ولی کہتے ہیں، عربی میں ولی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ولی کہا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یہاں آیت میں ولی سے مراد کارساز، کام کو بنانے والا، بگڑی کو بنانے والا، مومنوں کی مشکلات کو حل کرنے والا، مومنوں کے کام آنے والا کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کا کام بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ مددگار کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے استعمال کیا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا منافق مرد اور منافقہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض۔ یہ منافقوں کی مدد کرتے ہیں، منافقہ عورتیں منافقہ عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ اور کہیں کہا اللہ نے کافر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو ولی کا ایک معنی کارساز کے ہیں، ولی کا ایک معنی محبوب کے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ آئیں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ صفات کیا ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اولیاء اللہ کیا پہچان بتلائی ہے، یہ واضح کرنے کے بعد پھر بتلائیں گے کہ اولیاء اللہ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے تقوی اور اللہ سے قرب اور عمل کے بقدر ولایت میں کیا مختلف ہوتا ہے، ولایت میں کیا ہے مختلف ہوتا ہے۔ آئیں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے محبوب بندوں کو وہ سکون عطا فرماتا ہے، وہ امن عطا فرماتا ہے جو امن و سکون کسی دشمنان اسلام کو، دشمن اسلام کو، کفار کو، اللہ کے نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ ایمان کی شرط لگا کر کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو خارج کر دیا گیا۔ کوئی بھی مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، موحد ہو، اللہ کو ایک ماننے والا،
اللہ کو ایک جاننے والا ہو، اللہ پر ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسولوں پر ویسے ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے، اللہ کے فرشتوں پر ویسے ہی ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے، آخرت پر اس کا ایمان ویسے ہی ہو جیسے ہم سے مطلوب ہے، تقدیر پر اس کا ایمان ہو، اللہ کی آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان ہو، آخری کتاب قرآن کریم پر اس کا ویسے ہی ایمان ہو جیسا ایمان ہم سے مطلوب ہے، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی ایمان ہو جیسا ایمان ہم سے مطلوب ہے۔ الذین آمنوا، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو مومن ہیں، جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر جو ایمان لائے، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے اولیاء کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ متقی ہیں۔ متقی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو چیز آڑ بنائی جائے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ بفعل الطاعات و ترک المحظور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ان کو چھوڑ کر تقویٰ اختیار کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے اور معصیت سے، گناہوں سے بچے، ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان کے بعد میرے بھائیوں جو دوسری صفت اولیاء اللہ کی بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ اللہ کا متقی ہو۔ اگر کوئی شخص متقی نہیں، حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی محفلوں میں بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ شخص منشیات کا عادی ہے، وہ شخص منشیات کا عادی ہے، وہ شخص بے نمازی ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، خائن ہے، وہ شخص حرام کھانے والا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی دوسری صفت قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اسلام کے فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والے ہیں، جو حرام کاموں سے دور رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مومن اور متقی شخص اللہ کا ولی ہے۔ ہر وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھا اور دل سے اس کلمے پر ایمان لایا اور اس کلمے کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا ولی ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا ولی ہو گیا۔ اب ہر شخص اپنے ایمان کے بقدر اللہ کی محبت پاتا ہے، ہر شخص اپنے عمل کی بقدر، تقویٰ کے بقدر اللہ کی محبت پاتا ہے۔ جو جتنا ہی زیادہ ایمان اور عمل میں پختہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ کا مقرب ہوگا اور اللہ سے قریب ہوگا۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقویٰ میں فرق کی وجہ سے لوگ ولایت کے درجات میں کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ ہر شخص اللہ کی محبت یکساں طور پر نہیں پاتا۔ اللہ کسی مسلمان بندے سے، مومن بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے کم محبت کرتا ہے، کسی سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے اولیاء کی پہلی جماعت وہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، جن کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، جو سارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ کو جاننے والے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے، اولیاء اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت وہ کیا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کی جماعت ہے، نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے۔ اور نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ پھر جو نبی کے صحابہ ہیں، جس کے بارے میں حدیث میرے بھائیوں صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امت کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا، ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں حدیث صحیح مسلم کی روایت آپ نے خوشخبری دی دنیا کے اندر، اے ابو بکر میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ تمہیں قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا،
तुम्हें जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। तो अल्लाह के औलिया की पहली जमात नबियों और रसूलों की जमात है, उनके बाद सहाबे किराम की जमात है। सहाबे किराम में सबसे अफजल वली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उनके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उनके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी गई, जन्नत की खुशखबरी दी गई। वो खुलफाए राशिदीन, वो आशरे मुबश्शरा, वो बदरी सहाबा, वो बैत रिज़वान में शरीक होने वाले सहाबा, वो लोग जो हालत ईमान में अल्लाह के नबी से मुलाकात किए और हालत ईमान में फौत हुए, उन सहाबा की जमात है। और उसके बाद वो लोग जो उनके बाद आएंगे, खैरुन्नास करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना और सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं जो मेरे जमाने के लोग हैं। आप फरमाते हैं जो मेरे जमाने के लोग हैं, फिर जो उनके बाद का जमाना आएगा वो जमाने के लोग सबसे बेहतरीन लोग होंगे, फिर जो उनके बाद का जमाना आएगा उस जमाने के लोग सबसे बेहतरीन लोग होंगे। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, खैरुल कुरून मुसलमानों की जो जमात है वो अल्लाह के औलिया की अफजल तरीन जमात है, अल्लाह के औलिया की अफजल तरीन जमात है। और उसके बाद हर मोमिन शख्स, हर मुत्तकी शख्स अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून। अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह कहते हैं अल्लाह के वली वो हैं जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो इस्लाम के फराइज पर अमल करने वाले हैं, जो मुवाहिद हैं, जो मोमिन हैं, जो मुत्तकी हैं, वो अल्लाह के वली हैं। और लेकिन वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है, अक्सर लोग नहीं जानते। वो ऐसे लोगों को अल्लाह का वली कहते हैं जो मुशरिक हैं, वो ऐसे लोगों को अल्लाह का वली गर्दानते हैं जो फासिको फाजिर हैं, जो दीन से दूर हैं, जो दीन से नाबलद हैं, जो तौहीद और ईमान से नावाकिफ हैं। ऐसे लोगों को वो अल्लाह का वली कहते हैं और उनको वली का दर्जा देते हैं। अल्लाह कहते हैं इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह के मुत्तकी बंदे ही अल्लाह के वली औलिया हैं, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिन मुत्तकी शख्स अल्लाह का वली है, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन मोमिनों के लिए, इन मुत्तकियों के लिए, इन औलिया के लिए, इन मुवहिदीन मुत्तकी मोमिन औलिया के लिए अल्लाह कहते हैं दुनिया के अंदर खुशखबरी है और आखिरत के अंदर भी क्या है? खुशखबरी है। दुनिया और आखिरत में इनके लिए खुशखबरी है, बशारत है। किस चीज की बशारत है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बशारत यह है कि उनके लिए दुनिया में कोई खौफ है, ना आखिरत में कोई खौफ है, न दुनिया में कोई गम होगा, ना आखिरत में उनके लिए कोई गम होगा। ऐसे मेरे भाइयों, औलियाउल्लाह की एक पहचान ये है, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। अल्लाह के औलिया वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, जो अपनी अकायद के अंदर, अपनी इबादत के अंदर, अपने अखलाक के अंदर, अपने मुआमलात में अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल, अपना नमूना मानते हैं, जो नबी का हुक्म सुनने के बाद अपनी बात को वापस ले लेते हैं, जो नबी का फरमान सुनने के बाद, नबी की सुन्नत जान लेने के बाद अपना सर झुका देते हैं, मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लेते हैं, जो नबी की सुन्नत और नबी का अमल और नबी का फरमान सुनने के बाद दूसरों की बातों को पसे पुष्ट डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत करे, ऐसे लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, एहसान हुआ है। अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। ये बेहतरीन साथी हैं, ये बेहतरीन साथी हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों, अल्लाह के औलिया की एक पहचान ये है कि वो शख्स दीन पर कायम रहे, इस्तिकामत इख्तियार करे, डटा रहे अकीदे तौहीद पर, डटा रहे ईमान पर, डटा रहे इस्लाम पर। जो शख्स इस्तिकामत इख्तियार करता है अपने दीन पर, अपने ईमान पर, वो शख्स अल्लाह का वली है, वो शख्स अल्लाह का वली है।
آج تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہیں، انہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے کوئی چیز حرام نہیں، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو موت آنے تک، آخری لمحے تک، آخری سانس تک رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو بھی دین کی پابندیوں سے آزاد نہیں کیا ہے، کسی نبی اور رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیوں سے آزاد نہیں کیا ہے، بلکہ ہر شخص پر اللہ نے ہر شخص کو، ہر بندے کو شریعت کی پابندیوں میں محصور رکھا ہے اور انہیں اسلام اور ایمان پر تا دم حیات قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ تو بہرکیف اولیاء اللہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین پر قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ایمان پر، توحید پر، اسلام پر وہ قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، مدبر کائنات ہے، یہ کہنے کے بعد پھر یہ اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ کو خالق مانا، مالک مانا، رازق مانا، اب کسی اور کو وہ نہیں پکارتے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھتے، کسی اور کو اپنا ولی اور حاجت روا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا حامی سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں، اللہ کے آگے دست بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں موت کے وقت، روح قبض کرنے کے وقت، جب فرشتے ان کے پاس پہنچتا، ملک الموت، موت کا فرشتہ اس میت کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو اس کے سرہانے پہنچتا ہے، تو کچھ ایسے فرشتے بھی آتے ہیں جو اسپیشل خصوصی طور پر اس میت کو خوشخبری دیتے ہیں۔ خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں، تم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے مطمئن رہو، ولا تحزنوا، اور جن کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بھائی بہن کے بارے میں، اپنے خاندان اور اہل و عیال کے بارے میں غم زدہ نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سن لو، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوف اور غم سے معمون رہنے والے بندوں کی ایک پہچان یہ بتلائی ہے کہ خوف و غم سے محمون وہ رہے گا جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو عقید توحید پر قائم رہے گا، ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی مشکلات آ جائیں، کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اور یہ وصیت تھی ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، آپ نے وصیت فرمائی تھی، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوانا گوارا کر لینا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو آگ میں جل جانا گوارا کر لینا، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین پر، عقید توحید پر کیا ہے، ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، کسی بھی طوفان کے وقت وہ عقید توحید سے نہیں ہٹتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ کے اولیاء کی ایک پہچان یہ ہے، اللہ کے اولیاء کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب انہیں لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب انہیں لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں سأل رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے سوال کیا، ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، من اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ فرمایا آپ نے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے، جب انہیں دیکھا جائے، ان کی گفتگو کو دیکھا جائے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، ان کے عادات و اطوار دیکھے جائیں، ان کے اخلاق دیکھے جائیں، ان کی عبادتیں دیکھی جائیں، ان کا ذکر دیکھا جائے، انہیں جب دیکھا جائے ذکر اللہ تو اللہ کی یاد آ جائے، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، یہ اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے۔ اس کو بزار نے روایت کیا ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے اولیاء کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ ایسی میرے بھائیوں اللہ کے اولیاء کی ایک پہچان اور ایک نشانی یہ ہے، حدیث جس کو ابن جریر نے روایت کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء رش کریں گے، شہداء رش کریں گے ان کے مقام کو دیکھ کر، جبکہ انبیاء کا مقام ان سے اعلیٰ ہوگا، انبیاء کا مقام ان سے بلند ہوگا، لیکن اس مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی کیا ہے، خوش ہو جائیں گے، انبیاء بھی رش کریں گے۔ فرمایا آپ نے وہ ایسے لوگ ہم قوم تحابوا فی اللہ، وہ قوم ہے، وہ قوم جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، دوستی کی اللہ کی خاطر، من غیر اموال ولا احساب، ان کے بیچ میں نہ مال کا رشتہ تھا، نہ دنیا کا رشتہ تھا، نہ حسب و نسب اور خاندان کا رشتہ تھا، بلکہ انہوں نے آپس میں محبت کی اللہ کی خاطر۔ وجوہہم نور، ان کے چہرے قیامت کے روز روشن ہوں گے، ان کے چہرے قیامت کے روز روشن ہوں گے۔ وہم علی منابر من نور، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور فرمایا آپ نے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ جب خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ جب غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور کسی کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو بھی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی مجلس کو چھوڑا، کسی شخص کو چھوڑا، کسی قوم کو چھوڑا کہ وہاں اس کے ساتھ رہنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے، وہاں حاضر ہونے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، دین کمزور ہوتا ہے، اخلاق کمزور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں بیٹھنے سے، وہاں رہنے سے زبان محفوظ نہیں رہتی، دل محفوظ نہیں رہتا، فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑا اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ اور کسی سے محبت کیے، کسی سے ملے تو اس لیے کہ اس کے ساتھ رہنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے، اس مجلس میں جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے، وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی ترغیب ملتی ہے، ہمیں دین کی سمجھ آتی ہے، اس لیے اس سے محبت کر رہا ہے، وہاں بیٹھ رہا ہے۔ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی اس سے ملنے کا کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، مال کا رشتہ نہیں ہے، خاندانی اور قرابت داری کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاطر اس سے ملتا ہے، اور کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہے۔ ان کے لیے کوئی خوف، ایسے بندوں کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا، سارے لوگ غمزدہ ہوں گے ان کے لیے کوئی غم نہ ہوگا۔ ایسے میرے بھائیوں، اللہ کے اولیاء کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں
جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، جو قرآن کا علم، نبی کی احادیثوں کا علم، نبی کی احادیث کا علم، سنتوں کا علم، جو اللہ کی وحی کا علم، اللہ کی اتاری گئی شریعت، اللہ کے بھیجے گئے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، تو دین کی سمجھ کا ملنا، توحید کی سمجھ کا آنا، ایمان کی سمجھ حاصل کرنا، ایمان کو پہچاننا، توحید کو پہچاننا، اسلام کو پہچاننا، میرے بھائی سنتوں کو پہچاننا، یہ خیر کی علامت ہے، بھلائی کی علامت ہے۔ اور اس سلسلے میں خلیل بن احمد ایک مشہور عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، جن کے بارے میں تہذیب الکمال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ان لم تکن هذه الطائفة یعنی اہل العلم، ان لم تکن هذه الطائفة اولیاء اللہ فلیس للہ ولی۔ انہوں نے کہا اگر یہ اہل علم کی جماعت اللہ کے اولیاء نہیں تو اللہ کا کوئی ولی نہیں، تو وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتاری گئی کتاب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی گئی شریعت اور بھیجے گئے رسول کے فرمان کا علم حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صفات ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے اولیاء کی پہچان بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی پہچان نمبر 1 کہ وہ مومن ہوگا، موحد ہوگا، نمبر 2 متقی پرہیزگار ہوگا، فرائض اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، حرام کاموں سے، حرام حرکتوں سے، حرام باتوں سے وہ اجتناب و پرہیز کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ہر حال میں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اتباع رسول کو اپنی پیشانی کا جھومڑ بنائے گا جو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کا پابند ہوگا۔ ایسی میرے بھائیوں اللہ کے اولیاء کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ جب انہیں دیکھا جائے، جب ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ ایسی اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین پر، توحید پر استقامت اختیار کرے گا، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں وہ توحید سے، ایمان سے ہٹے گا نہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے، اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے۔ ایسے اللہ کے اولیاء کی چھٹویں نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور کسی کو چھوڑتے بھی ہیں تو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اولیاء کی ایک پہچان یہ ہے، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، صالح عمل کیے، ایمان لائے اور بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیے، نماز کی پابندی کیے، سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ ایسے بندوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ اللہ انہیں اجر دے گا، اللہ انہیں بدلہ دے گا، کس شکل میں دے گا، کب دے گا، کتنا دے گا، کیسے دے گا، وہ اللہ کا کام ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ مومن ہوں گے، بدعتوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، شرک و کفر سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، ریاکاری سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، اور نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہوں گے۔ ایسے بندوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کے لیے وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے معمون اور محفوظ ہوں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی اتاری گئی ہدایت، اللہ کی اتاری گئی شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے اولیاء کی نشانیاں ہیں، پہچان ہے۔
میرے بھائیوں بہت سارے لوگ اللہ کا ولی انہیں سمجھتے ہیں جو کرامات کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا ولی انہیں سمجھتے ہیں جو مختلف قسم کے کرتب دکھاتے ہیں، اللہ کا ولی انہیں سمجھتے ہیں جو چلے کرتے ہیں، جو شیطان کو اپنے قبضے میں کیے ہوتے ہیں اور شیطانی چالوں سے، جادوئی عمل سے مختلف قسم کے وہ کارنامے انجام دیتے ہیں، انہیں لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، جبکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، حال ان کا یہ ہے مختلف قسم کی بدعات کا شکار ہیں، حال ان کا یہ ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، حال ان کا یہ ہے کہ وہ اسلام کے فرائض سے دور ہیں، تقوی سے عاری ہیں، ان کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں صرف اس بنا پر کہ وہ نئے نئے کرتب اور نئے نئے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے لوگ شیطان کے پجاری ہیں، ایسے لوگ جو چلا کرتے ہیں، چلا کیا ہے؟ چلا دراصل شیطان کو اپنے قبضے میں کرنا ہوتا ہے، وہ مخصوص عمل ہوتا ہے، وہ مخصوص عمل ہوتا ہے جس مخصوص عمل کے ذریعے شیطان اس بندے کا دوست ہو جاتا ہے، شیطان اس بندے کی بات ماننے لگتا ہے، شیطان اس بندے کی مدد کرنے لگتا ہے۔ یہ چلا ہے، چلا دراصل میرے بھائیوں یہ شرکیہ عمل ہے۔ شیطان کسی کے انڈر میں، شیطان کسی کے قبضے میں، شیطان کسی کی اطاعت اس وقت تک نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اس سے شرک نہ کروا لے، جب تک کہ وہ اس سے کفر نہ کروا لے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی کہنا میرے بھائیوں یہ قرآن کی شان میں گستاخی ہے، یہ دین کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی ہے۔ جو اسلام کے فرائض سے دور رہے، جو شریعت کے علم سے جاہل رہے، جو توحید اور ایمان سے نابلد رہے، اس کو اللہ کا ولی کہنا یہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو دین پر قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، توحید پر ایمان پر جمے رہتے ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے پاؤں میں کبھی بھی توحید کی راہ میں کبھی ان کا پاؤں لڑکھڑاتا نہیں ہے، بلکہ وہ قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ اگر کوئی شخص اس بندے کو اللہ کا ولی کہے جو دین سے دور ہو، دین سے عاری ہو، توحید و ایمان سے عاری ہو، جو شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہنا یہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، قرآن کی آیتوں کی توہین کرنا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں کوئی شخص کسی کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ کا محبوب ہے اور یہ اللہ کا مقرب ہے، اس لیے کہ ہم کسی کے بارے میں قطعی طور پر جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک گمان ہے اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کہ بندہ کیا ہے نیک ہوگا، لیکن اس کا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے یا دکھاوے کے لیے ہے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ دلوں کا حال کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی 3 قسم کے لوگوں سے، ایک قاری سے، عالم دین سے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے، ایک شہید سے۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ وہ شہید، وہ عالم، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا شخص، یہ تینوں قسم کے بندے سب سے پہلے چہرے کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ عمل ظاہری طور پر کیا ہے؟ اچھے اعمال تھے، لیکن دل میں کیا تھا؟ ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، یہ دنیا میں نام کمانا، دنیا میں مشہور ہونا، لوگوں کی تعریفیں سننا، اس نیت سے اس نے یہ اعمال کیے تھے۔ ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، اللہ کے ہاں اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوا، اللہ کے ہاں اس کی وہ شہادت قبول نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں اس کا روزہ اور اس کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کیا ہے یہ سارے کام کیا تھا۔ تو کسی کے بارے میں قطعی طور پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ میرے بھائی اگر فرض محال مان لیں کہ چلو یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی شان میں غلو کریں، اس کی شان میں حد سے آگے بڑھیں، اس کی تعریف میں حد سے آگے بڑھیں، اس کو آپ مشکل کشا ماننے لگیں، اس کو آپ دنیا میں تصرف اور دنیا کے نظام
کا اختیار اسے دے دیں کہ وہ جو چاہیں تو بارش برسا دیں، وہ چاہیں تو مصیبتوں کو ٹال دیں، وہ چاہیں تو عذاب کو ٹال دیں، وہ چاہیں تو خشک سالی کو ٹال دیں، وہ چاہیں تو اولاد دے دیں، وہ چاہیں تو شفا دے دیں۔ میرے بھائیوں انہیں اپنا حاجت روا ماننا، انہیں اپنا داتا اور رازق ماننا، انہیں اپنا مشکل کشا ماننا، انہیں دنیا کے نظام پر تصرف اور اختیار کا پاور دینا، یہ میرے بھائیوں شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ غلو ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک ہے، مومن ہے، متقی ہے، اہل علم میں سے ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کے فرائض پر عمل کرنے والا ہے، فسق و فجور سے دور رہنے والا ہے، متقی شخص ہے، میرے بھائیوں اگر واقعی اس کے عمل اللہ کے یہاں قبول ہوئے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے، اس کا عمل اس کے لیے ہے، اس کا عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، اس کا عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، اس کا عمل اس کے لیے ہے، اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ پھر کسی شخص کو اپنا ولی متعین کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارش متعین کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنانا، میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ شرک کے وسائل میں سے ہیں، شرک کے وسائل میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، کہ مشرک کی پہچان یہ ہے، مشرکوں کی پہچان یہ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ہم ان کے آگے اس لیے جھکتے ہیں، ان کے نام کا نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوا لیں گے، ان کا دامن پکڑ کر ہم نجات پا جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے قبر کے اندر۔ نعوذ باللہ میرے بھائی کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری آپ کی نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اس سے ہٹ کر میرے بھائیوں اگر کوئی شخص کسی اور وسیلہ کے ذریعے، کسی اور راستے سے وہ اگر نجات پانے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ اللہ کے ہاں نجات پانے کی جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، جو ترازو ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہی وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر بندے کو نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور جو شخص ایمان سے عاری، عمل صالح سے عاری ہوگا، یاد رکھو اسے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی و خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شریعت پر، اس قانون پر، اس دین پر، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کا راستہ ہے، قرآن کی شریعت ہے، نبی کا راستہ ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے کا پیروکار بنائے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔